اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوذِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ۔ اس سے پچھلی والی آیات میں جو ہے یہ بیان ہو رہا تھا کہ اللہ تعالی آسمان اور زمین کو جو ہے ریزہ ریزہ کرنے کے بعد تمام لوگوں کو اپنے اپنے قبروں سے نکال کر میدان محشر میں جمع کریں گے، اور جمع کس طرح ہوگا کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور تمام کے تمام لوگ کیا ہو جائیں گے، صف کی طرح جو ہے باندھے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی انسان یا آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو سب سے پہلے ہم ان کے سامنے پانی کا پوچھتے ہیں، خبر خیریت پوچھتے ہیں، ان کے سامنے جو ناشتہ حاضر کرتے ہیں، جو ایک طریقہ ہوتا ہے، جو ایک اصول ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا کیا کہ ہم جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے جمع کریں گے محشر کے میدان میں، تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ وَأُوذِعَ الْكِتَابُ، ان کے سامنے جو ہے نامہ اعمال کھول کے رکھ دیں گے جی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرمین دیکھیں گے، کہیں گے کہ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ بھائی اس میں تو سب کچھ موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے افسوس کہ ہم نے جو ہے اس کتاب کے اندر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، چھوٹے اور بڑے تمام گناہ اس میں کیا ہیں، محفوظ ہو چکے ہیں۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور ہم ان کے سامنے تمام نیکیاں جو ہیں حاضر کر دیں گے، یعنی ان کے سامنے جو ہے تمام کے تمام نیکیاں برائیاں جتنی بھی چیزیں آپ نے کی ہیں سب کے سب آپ کے سامنے کیا ہو جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے۔ اور وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور قرآن دیکھیں کتنی اچھی بات، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تم جو یہ دیکھ رہے ہو تمہارے سامنے جو ہے ایک نیکی بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے، ایک گناہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، ہم نے اس کو بھی لکھ لیا ہے، اور تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو تم ہمارے اوپر یہ الزام مت لگانا کہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، قرآن نے آگے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارے رب تمہارے اوپر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہ کرے گا جی۔ اس سے انسان کے ذہن میں جو اشکالات ہوں گے وہ سب ختم ہو گئے کہ نہیں؟ جیسے دنیا کے اندر انسان کہتا ہے کہ یا اللہ ہم ہی ملے تھے، جو ہے سب مصیبت ہمارے اوپر ہی آ رہی ہے۔ اب وہاں انسان کہے کہ یا اللہ کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹا اعمال اس میں بچا ہے نہ بڑا ہے، جو ہم نے ذرہ برابر برائیاں کی تو اس کو بھی آپ نے لکھ دیا ہے، اور ذرہ برابر جو نیکی کی ہے اس کو بھی آپ نے لکھ لیا ہے۔ تو کچھ لوگ کہیں گے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوا ہے، تو قرآن یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اس لیے ہم جب بھی کوئی بھی نیک اعمال کریں یا کوئی چیز پوچھیں یا کوئی نیک برائیاں بھی کریں تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھائی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے، اب چھپ کے بھی کوئی کام کریں گے تو انسان نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کالی پہاڑ کے اوپر کالی چونٹی بھی چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اس کے آہٹ کے چلنوں کی بھی جو آواز آ رہی ہے اس کو بھی سن رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر سب سے اہم، اور جو انسان جو ہے کسی چیز کا اگر بھوکا پیاسا ہے تو وہ ہے میٹھے الفاظ کا۔ اب دنیا کے اندر کہیں بھی چلے جائیے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے، آپ کو ہر لوگ آپ کو کھانے کے لیے پوچھیں گے، رہن سہنے کے لیے دیں گے، ابھی بھی انسانیت زندہ ہے۔ لیکن انسان کے اندر یہ ایک جو سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے الفاظ صحیح سے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں۔ ایک انسان ہے، اس کی بیوی ہے، اب وہ انسان جو ہے مالدار بھی ہے، اپنی بیوی کو ہمیشہ جو ہے ہر چیز کی مہیا دے رہا ہے، ہر فیسلٹی دے رہا ہے، گھر کے اندر جو ہے AC ہے، سب کچھ ہے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن وہی انسان صبح آفس جاتا ہے، شام میں آتا ہے تو غصہ ہوا آتا ہے، بیوی کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو کیا بتائیے کہ وہ بیوی خوشحال رہے گی؟ وہ ڈپریشن کے شکار ہو جائے گی وہ۔ جبکہ ہم ظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی تو، جبکہ ہم اگر دیکھیں کہیں گے بہت خوش نصیب انسان ہے، اتنا عالی شان گھر ہے، محل کی جیسا ہے، شیشہ پیک ہے، ٹائلس لگا ہوا جگہ جگہ پہ، اتنا خوش نصیب انسان ہے۔ لیکن اندرونی ان سے پوچھیے، کہیں گے نہیں، دل خوش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا شوہر جو ہے ابھی تک کبھی بھی جو ہے صحیح الفاظ سے بات نہیں کیا۔
کھانا تو ہر انسان کھلا رہا تھا, کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اللہ نے خود وعدہ لیا رزق کا. جیسے دیکھیں کہ انسان دن بھر تھکا ہوا آتا ہے, ہم تھکا ماندہ ہے, جیسے وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بیوی اس سے پوچھتی ہے السلام علیکم, کیا حال چال ہے, ٹھیک ہے؟ تو انسان دن بھر کا تھکا اس کو محسوس ہی نہیں ہوتا, بھول جاتا ہے وہ. اور یہ ہم کتاب کی پڑھی ہوئی بات بتا رہا ہوں, باقی آپ لوگ شادی شدہ ہیں, آپ لوگ تجربہ کار آدمی ہیں, آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. ہم نے کتابوں کے ذریعے میں پڑھا ہے تو کتاب کے ذریعے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. باقی جو آپ لوگ شادی شدہ ہیں آپ لوگ کو تجربہ بھی ہوگا کہ انسان دن بھر تھکا ہوا رہتا ہے, اپنے بچوں کو دیکھتا ہنستا ہوا, اپنی بیوی سے مسکراتا ہوا بات کرتا ہے, بیوی اس سے خبر خیر پوچھتی ہے, تو انسان کا دن بھر کا تھکاوٹ وہ بھول جاتا ہے, وہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم دن بھر تھک کے آئے, سب ختم ہو جاتا ہے درد. اور آگے فرمایا کہ اب دیکھیے یہاں سے دوسری بات شروع ہو رہی ہے اب کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم لآدم آدم کو سجدہ کرو تو فسجدوا, تمام کے تمام جو ہیں فرشتے ملائکہ جو ہیں کیا کیے؟ فسجدوا, فا لایا, جھٹ سے گر گئے سجدہ میں. فا کا مطلب جھٹ سے, مگر الا ابلیس, یہ ابلیس کا بچہ جو ہے یہ شیطان جو ہے نہیں کیا. کتنا تکبر ہے. آج انسان سوچتا ہے کہ ہم پیسے والے, ہم کیوں پوچھیں ان سے, ہم جو الگ ذات سے ہے وہ ہمارے کچھ اور ذات سے, اس کو ہم کیوں پوچھیں, اس سے ہم کیوں منہ لگائیں. تو یہ انسان کا یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ لے کے ڈوب جاتی ہیں انسان. آپ ساری زندگی تہجد کی نماز ادا کیجئے, 5 وقت کی نماز ادا کیجئے. میں آپ کو صحیح بخاری کا حدیث سنا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان ہے ساری زندگی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے, ساری زندگی جو ہے 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے, ہر سال حج ادا کر رہا ہے, عمرہ بھی کر رہا ہے, لیکن اگر اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے دل سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ انسان کل قیامت کے دن جہنم میں سیدھے جائے گا. یہ حقوق العباد میں سے بھائی, حقوق اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا جو حق ہے, نماز ہے, زکوٰۃ, حج ہے, اس میں اگر تم کمی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا, اگر بندے نے معاف کر دیا آپ کو تو ہم معاف کر دیں گے. اور کل قیامت کے دن ہم کیسے آپ کو معاف کریں گے؟ یہ اگر انہی سے ہم کہیں گے رفیق صاحب ہم کو معاف کر دیں, قیامت کہیں گے ہم آپ کو نہیں پہچانتے ہیں, فوراً انکار کر دیں گے, یہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے, جبکہ ہم ان کے یہاں جو ہے 10 سال 20 سال رہے, جب تک اللہ رکھے یہاں پہ, لیکن کل قیامت میں بھول جائیں گے ہم کو کہ نہیں ہم آپ کو نہیں پہچانتے, ایک نیکی بھی نہیں دیں گے ہم آپ کو. تو تکبر جو ہے نا یہ بہت خراب چیز ہے. انانیت اپنے اندر آ گئی جس انسان کے اندر, تو وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا ہیں, لیکن نہیں, وہ انسان سب سے گرا ہوا انسان اللہ کے نزدیک ہے. تکبر کو ختم کیجیے آپ سب سے پہلے, ہم سب سے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں. تو شیطان جو ہے کیا کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس نے کہا کہ یا اللہ آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اور مٹی کی صفات ہے کہ وہ نیچے کو دبتی ہے. اب ظاہر آپ مٹی کو اٹھا کے اوپر پھینکیے تو کہاں جائے گا؟ نیچے ہی دبے گا. وہ اس کو جتنا دبائیے گا وہ نیچے ہی دبے گا. اور آپ نے ہم کو آگ سے بنایا ہے, تو آگ کی خاصیت ہے کہ وہ آگ اوپر کو جاتی ہے. آگ کو آپ جتنا دبائیے گا وہ اتنا ہی چیر پھاڑ کے اوپر نکلے گا وہ. تو اس لیے کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے آدم کو. تو قرآن نے کہا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ, تو وہ کیا ہوا, جناتوں میں سے تھا اور اس نے جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کر دی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, تو ہم نے ان کو اور ان کی اولاد کو جو ہے کیا کیا, وہاں سے بھگا دیا. اولیاء من دونی, اور کہا کہ تمہارا کیا ہے, میرے علاوہ کسی اور کو یہ پکارتا ہے بلاتا ہے. تو وہم لکم عدو, تو یہ تمہارے لیے کیا ہے, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ شیطان ہے, شیطان نے ہماری نافرمانی کی, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ دیکھو یہ شیطان جو ہے یہ ہماری نافرمانی کی ہے, انہوں نے تکبر کیا ہے, اس کو ہم جنت سے نکال رہے ہیں, یہاں سے آسمان سے, یہاں سے ان کو ہم دھتکار کے پھینک رہے ہیں. اب اگر کوئی شخص اس کی پیروی کرے گا, اس کے کہیں پہ بات چلے گا, اس کی باتوں کو مانے گا, تو ہم یہ کریں گے کہ وہ لکم عدو. قرآن ہمیں جو بہت اچھی طریقے سے اور صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تم ان کی پیروی مت کرنا, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا, یہ ظالمین کے لیے جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے, اس کا بدلہ ہوگا. یعنی جو شخص بھی شیطان کی پیروی کرے گا, اس کی باتوں کو مانے گا, اس کے کہے ہوئے پہ عمل کرے گا, اس کے کہے پر زندگی گزارے گا, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بئس للظالمین بدلا, اس کا جو ہے ان ظالمین کا جو بدلہ جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہوگا. تو لہذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ شیطان کو جو ہے
ان کو ہم اپنے سے جو ہے دور رکھیے، اس کو جتنا ہو سکے شیطان سے ہم اور آپ سب دور رہیں، اور ان کو سمجھیں کہ یہ کھلا ہوا دشمن ہے اور ان کی پیروی نہ کریں، اس لیے کہ شیطان ہر وقت ہمیں جو ہے بہکاتا رہتا ہے۔ تنہائی میں اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو شیطان ہم کو کچھ نہ کچھ ذہن میں خیالات میں پیدا کرتے رہتا ہے کہ یار تم ہی ایک ایسے ہو تو کہ تم ہی کو جو ہے مصیبت آ رہی ہے، تم ہی پریشان حال ہو، باقی سب لوگ خوش ہیں۔ تو جب اکیلے میں بیٹھے رہیں گے تنہائی میں تو شیطان آپ کو ورغلائے گا اور آپ الٹا سیدھا کچھ بول دیں گے لوگوں کے سامنے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اور علماء کرام کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی آپ تنہائی میں رہیں، کوئی کام نہیں ہے تو آپ کتاب کا مطالعہ کرنے لگیں۔ کتاب اگر پڑھنے نہیں آ رہا ہے تو تسبیح پڑھنے لگیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنے لگیں۔ اس سے آپ شیطان کے خیالات سے بچ جائیں گے، آپ برے خیالات سے بچ جائیں گے۔ جو باتیں کہیں گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔